أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، پروردگار ہے، جس کی عبادت کرنا ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے، خاص طور پر خدمت خلق انجام دینے کی ہمیں تاکید فرمائی۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی میں نے حمد و صلات کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اے لوگوں، زندگی گزارتے ہوئے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کیا کرو، ایک دوسروں کا تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ برائی کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں، ناانصافی کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد مت کیا کرو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ قاعدے کے طور پہ یہ فرمایا کہ انسان معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے کن چیزوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، کن چیزوں میں مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور کن چیزوں میں نہیں بڑھنا ہے۔ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور برائی کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں ہمیں پیچھے رہنے اور مدد نہ کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جہاں عقیدے کی بات رکھی ہے، ایمانیات کی بات رکھی ہے، وحدانیت کی بات رکھی ہے کہ ایک اللہ پر ہی ایمان لے آؤ، عقیدے کو مضبوط کرو، وہیں اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کی بھی کام آنے کی کوشش کریں، ان کے بھلائی کے لیے سوچیں، ان کے بھلائی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ دین اسلام صرف عبادت ہی کا مجموعہ نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام غم خاری کا نام ہے، غم گساری کا نام ہے، اوروں کے دکھ درد کو ہمارا اپنا دکھ درد سمجھنے کا نام ہے، اوروں کی بھلائی چاہ کر ہمیں خوش ہونے کا موقع ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ کوئی بھی خیر دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، صرف ہمارے اپنے حد تک ہی نہ رہیں، وہ خیر، وہ بھلائی عام ہو، ہر ایک انسانوں کا ہم بھلا چاہیں، ہر ایک انسانوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں، اس بات کی ہمیں دین اسلام تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی اپنی زندگی میں جس معاشرے کی آپ نے بنیاد ڈالی، اس معاشرے کے ہر فرد کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی تصور سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس معاشرے کا ہر فرد، ہر آدمی، ہر شخص اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے نفع سے نفع بخش ہوتے جائیں، اس سے خیر کے کام پھیلتے جائیں، اس سے نیکی کے کام پھیلتے جائیں۔
معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود بخشا، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرما کر امت محمدیہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ کی امت میں ہمیں شامل کیا۔ اس امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ لوگوں کے لیے بھلائی چاہنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا ہی تمہارا اپنا مقصد ہے، اسی میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، اسی میں تمہاری اپنی خیر خواہی ہے۔ ایک مسلمان خاص طور پہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا ذہن تنگ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کبھی بھی ایک مسلمان اور ایک مومن کا ذہن تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خدمت کیا کرتے، دوسروں کا کام آیا کرتے، دوسروں کا بھلا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی کیسی تھی؟ آپ کیا کیا کام کر رہے تھے؟ 40 سال آپ جو مکی زندگی میں معاشرے کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ کے ایکٹیویٹیز کیسے تھی اور آپ کے کارکردگیاں کیا تھیں، یہ سب باتیں حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ جب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گھر واپس آئے، آ کر اللہ کے نبی نے اپنے زوج محترمہ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، یہ سب باتیں بتانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو کلمات کہیں اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے کتنا مفید بنائے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے، آپ کو برباد کر دے، آپ کو ہلاک کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ مہمانوں کی صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو کوئی بوجھ اٹھاتا ہے اس کے بوجھ کو آپ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اب آگے بڑھ کے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وتحمل الکل وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں کوئی بھی انسان مصیبت کے بھور میں پھنسا ہوا ہو اس کا آپ ساتھ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پوری طور پہ مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہ ہوتا نہیں، جس کے پاس رہنے کرنے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کا آپ بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے جن کلمات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو امت کے لیے، لوگوں کے لیے اور کمزور طبقوں کے کون سے طبقوں کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو مفید بنائے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا اس زمین میں یہ قانون ہے، اللہ رب العالمین کا اس زمین میں یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے
جو بندے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ الہی قانون ہے میرے بھائیوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی تکلیفوں کو دور کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے غم خسار بنے، انسانیت نواز انسان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم الآخرہ، جو کوئی کسی مسلمان کی کسی بھی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حشر کی عدالت میں، کل روز قیامت حشر کی عدالت میں ہمارے ساتھ رب العالمین کا معاملہ ہمارے ساتھ نرمی کا ہو، آسانی کا ہو، ہماری تکلیف، ہمارے مصائب و مشکلات کو، ہمارے گناہوں کو درگزر کرنے کا معاملہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم بندوں کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے، لفظ قربہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہ نکرہ استعمال کیا ہے۔ نکرہ کا معنی ہی یہی کہ کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو میرے بھائی، دنیاوی اخروی ہی نہیں، دینی تکلیف ہی نہیں، دنیاوی بھی ممکن ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تنگ دستی، کوئی بھی ضرورت مند، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب چیزیں اس حدیث میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے میرے بھائیوں۔ مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرنا اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، مال و دولت سے نوازا ہے، ہمیں ذہن سے نوازا ہے، ہمیں بہترین مشورہ دینے کی صلاحیت دی ہے، ہم اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر لوگوں کا بھلا چاہنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آج کل جو دنیا ہے مادہ پرستانہ دنیا ہے۔ ہر انسان ایک دو قدم رکھتے ہوئے یہی سوچنے لگتا ہے کہ میں فلاں انسان کے ساتھ جاتا ہوں، میرے جیب کتنے روپے بھریں گے، میرے جیب کو کتنے پیسے آئیں گے۔ آج مادہ پرستانہ دور ہے، لیکن کسی بھی انسان کے ساتھ اس کی آپ ضرورت، کسی بھی قسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی عظیم خوشخبری آپ کو بتلاتے ہیں۔ کیا بتلایا اللہ کے نبی نے؟ یہ بتلائے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ کسی اور کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اپنی زندگی میں ہمارے پاس کوئی بھی انسان آئے اپنی ضرورت کو لے کر، اپنی کسی بھی حاجت کو لے کر، اپنی کسی بھی پریشانی کو لے کر، ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مومن، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں، اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی مدد کرے گا۔ جب تک ہم اس کی مدد میں اس کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اپنی شامل حال ہوگی۔ معزز حضرات و خواتین، کبھی ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ضرورت، جو اپنی حاجت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہو، وہ ہماری اپنی طاقت کے باہر ہے، ہمارے اپنے بس کے باہر ہے، ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی آئیڈیا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مناسب آدمی کی جانب رہنمائی کریں، اس آدمی کے پاس جا کے اس کے متعلق ریکمنڈیشن کریں، سفارش کریں، اور اس کے لیے بھلائی چاہنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہم
استطاعت نہیں رکھتے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی جانب اس کو تحویل کریں، ایسے ہی مت چھوڑیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آ کے کہنے لگا انی ادعی بی فاحملنی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک مسافر ہوں، تھکا ماندہ ہوں، تھک گیا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ بس ایک سواری کا مجھے انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ آپ فرمانے لگے ما عندی، میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے ابھی فی الوقت دینے کے لیے۔ بازو ہی ایک آدمی تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا انا ادلہ علی من یحملہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی اگر آپ پرمیشن دیں، اگر آپ اجازت دیں ایک سواری کا انتظام کرنے کے لیے، میں اس آدمی کو اس آدمی کی رہنمائی کروں گا جو اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کے سفر کو آسان کر دیں، اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ سننے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کوئی کسی بھی بھلائی کی جانب رہنمائی کرے، جو اس بھلائی کو انجام دے گا اسی کے برابر رہنمائی کرنے والوں کو، رہبری کرنے والوں کو، صحیح راستہ بتانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین اسی کے برابر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، دوسروں کی بھلائی چاہنا یہ صرف پیسوں سے ہی نہیں، پیسوں کے علاوہ صحیح رہنمائی، صحیح مشورے، صحیح بات، اچھی گفتگو، اچھا کوئی بھی ایک اچھا آئیڈیا، کوئی بھی ایک نئی بات، اور ان کے پیسوں کی حفاظت اور ان کے مستقبل کے لیے سوچنا اور انہیں سود سے نکالنا اور ان کے پیسے کیسے حفاظت کی جائیں، یہ تمام کی تمام باتیں شامل ہیں۔ کسی بھی ایک انسان کی مدد صرف پیسوں سے ہی نہیں، پیسوں کے علاوہ مدد کی، خدمت خلق کی جو کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں مذہب اسلام میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو بھی پانے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیں۔ اللہ کی محبت اگر ہم پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت اگر ہم پانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کا راستہ فراہم کریں، ان کے لیے ہم اپنی ذات کو نفع سے نفع بخش بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ رب العالمین کے پاس سب سے محبوب بندے کون ہیں، سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، وہی لوگ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ نفع بخش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بڑھتے ہوئے دوسروں کے کام آنا، اس کی کیا کچھ فضیلت ہے، کئی ایک الفاظ بتاتے گئے۔ آپ بتاتے ہوئے یہ بھی بتانے لگے کہ کسی بھی ایک انسان کی حاجت مکمل کرنا، کسی بھی ایک انسان کی ضرورت مکمل کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ بتاتے ہوئے یہ بھی بتانے لگے کہ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کی ضرورت مکمل کرتے ہوئے، کسی کی حاجت مکمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ میرا چلنا اس مسجد میں یہ 1 مہینے کی اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی حاجت مکمل کرتے ہوئے، کوئی انسان بس چلتا ہے، جا کے ریکمنڈیشن کرتا ہے، کوئی بھی بات کہتا ہے، سامنے والا بات نہیں کرتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کے پاس بات کرنے کا ہنر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہنر دیا ہے، ہم اپنے پیسے خرچ نہیں کر رہے، تھوڑا بہت ٹائم دے کر ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر اس کے حق میں سفارش کرتے یا اس کو نوکری دلاتے اور اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین کیا عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ومن مشى مع اخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه،
یوم تزول الاقدام کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی ایک انسان کی حاجت مکمل کرنے کے لیے کوئی بھی ایک بندہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کے بارے میں سفارش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین روز قیامت حشر کی عدالت میں جس دن انسان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، جس دن انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدمی نصیب دے گا، اس دن اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدمی نصیب دے گا، استقامت نصیب دے گا۔ میرے بھائیوں اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ مختلف صلاحیتیں نوازنے کا مقصد ہی یہی کہ ہم دوسروں کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کی ذات کے لیے مفید نہیں بنیں گے۔ ہمارے پاس جو کچھ صلاحیت ہو، جو کچھ پیسہ ہو، جو کچھ ہنر ہو، یہ سب اللہ رب العالمین چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے، چھین کر کسی اور کو دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد۔ اللہ رب العالمین تمام بندوں کے درمیان بعض نعمتوں کے لیے بعض لوگوں کو خاص کے رہتا ہے، انہیں مال و دولت سے نوازتا ہے، انہیں عقل مندی سے نوازتا ہے، انہیں حکمت و دانائی کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کس لیے؟ لمنافع العباد، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو انہی لوگوں کے درمیان رکھتا ہے، اس نعمت کو انہی لوگوں کے درمیان رکھتا ہے۔ کب تک رکھتا ہے؟ یقرهم فیہا ما بذلوہا، جب تک اس نعمت کے ذریعے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انہی لوگوں کے پاس رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ روک لیں، پیسہ خرچ کرنے کی جگہ پیسہ خرچ نہ کریں، صحیح مشورہ نہ دیں اور یہ سوچیں یہ کسی اور کے بچے ہیں، ان کے معاملے میں صحیح سوچ کر صحیح مشورہ دے کر میرا کیا بھلا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ وَحَوَّلُوهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ کہ جب کبھی انسان روک لے، اللہ رب العالمین بھی اس نعمت سے اس افراد کو روک لیتا ہے اور ان نعمتوں کو دوسروں میں منتقل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کو بھی جو بھی نعمتیں دی ہیں اس سے ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ خدمت خلق کے حوالے سے، لوگوں کے لیے اپنی ذات کو نفع سے نفع بخش بنانے کے حوالے سے مذہب اسلام دین کی قید کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ سامنے والا انسان ہے، آپ آگے بڑھ کے مدد کیجئے، آپ اس کے دین کے بارے میں مت پوچھئے، کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، کوئی کرسچن بھی کیوں نہ ہو، کوئی یہودی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان ہے، بس آگے بڑھئے، مدد کیجئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن اور حدیث میں خدمت خلق کے حوالے سے جو بھی الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے وہ لفظ الناس ہے، الناس کا معنی اور مطلب ہی یہی کہ لوگ تمام لوگوں کی آپ مدد کرتے جائیے، تمام لوگوں کی بہتر سے بہتر خدمت کرتے جائیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں، اپنی ذات کے لیے، پھر اپنی فیملی ممبر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پھر اپنے خاندان والوں کے لیے اور اپنے معاشرے والوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی بھی خیر کا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، آگے بڑھ کر آئیے اور آگے بڑھ کر آ کر اس خیر کے کام کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں پلٹ کر آئے گا۔ کبھی بھی ایک مسلمان خود غرض ہو نہیں سکتا، سیلفش ہو نہیں سکتا کہ میں اچھا رہوں اور میرے بیوی بچے اچھے رہیں، میرے خاندان والے اچھے رہیں، میرے گلی والے کیسے بھی جائیں، میرے دوسرے گھر والے کیسے بھی جائیں، کیسے بھی بھواڑ میں جائیں۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ ایک مومنانہ سوچ، ایک
مومن کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دوسروں کی درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے اور دوسروں کی خدمت کرنے اور خدمت خلق کے ہر میدان میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔